اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے 11 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غزوہ احزاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس کا پس منظر میں نے گزشتہ دنوں میں عرض کر دیا تھا کہ جب بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے نکالا گیا اور خیبر کی طرف وہ منتقل ہو گئے، تو وہاں خیبر میں جا کر یہودیوں نے اپنی بےہودگیاں شروع کر دیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان کا ایک وفد کفار مکہ کے پاس گیا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے۔ لکھا ہے روایات میں کہ مشرکین مکہ نے اس وفد سے کہا، جو حالانکہ وہ یہودی تھے، اہل کتاب تھے، پہلے یہ بتاؤ کہ محمد کا دین برحق ہے یا ہمارا دین برحق ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا، شرک میں مبتلا تھے، شرک ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، سر سے پاؤں تک مشرک تھے۔ تو انہوں نے ان یہودی وفد سے کہا، پہلے یہ بتلاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب حق ہے یہ ہمارا مذہب حق ہے؟ حالانکہ یہودی سب کچھ جانتے تھے کہ یہ مشرک ہیں اور بالکل گمراہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی وہ بھی جانتے تھے، اور آپ کی علامات کو بھی جانتے تھے، آپ کے نبی برحق ہونے کو بھی جانتے تھے، لیکن سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلے پارے کے اندر، جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو اچھی طرح وہ جانتے تھے، لیکن ضد اور عناد میں آ کر انکار کر دیا۔ تو اسی طرح یہ یہودیوں نے بھی مشرکین کے اس سوال پر یہ کہا، اندھے ہو گئے اسلام دشمنی میں، اور کہنے لگے ہاں محمد کا دین تو بالکل باطل ہے اور تمہارا دین حق ہے، تم حق پر ہو۔ سب کچھ جانتے تھے کہ مشرکین پہلے یہی کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، تم مشرک ہو، گمراہ ہو، باطل ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انسان اندھا ہو جاتا ہے کسی کی دشمنی میں، کسی کی مخالفت میں، اور اس کی خوبیاں بھی اس کو نظر نہیں آتی اور اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے کہنے لگے ہاں محمد کا دین تو باطل ہے، تمہارا دین برحق ہے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے جو ہے وہ مختلف قبیلوں کے اندر یہ دعوت چلائی اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکایا۔ آخر کار بہت بڑا لشکر 10-12 ہزار کا تیار ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ ادھر حضور علیہ السلام کو بھی اطلاع ہو گئی کہ بہت بڑا لشکر مختلف قبیلوں کا تیار ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور پھر اس کے بارے میں تجاویز لی۔ مشورہ کرنا بہت بڑا اہم عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی مشورہ کیا، حالانکہ صاحب نبوت ہیں، صاحب وحی ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حقیقت میں فارس کے رہنے والے تھے، اور حضور علیہ السلام خاتم النبیین کی تلاش میں چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ 300 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے مدینہ کے ارد گرد، اور یہ ایسا طریقہ تھا کہ عرب کے اندر پہلے یہ کبھی طریقہ نہیں دیکھا گیا۔ اللہ پاک کسی کی زبان سے بھی اچھی بات نکلوا سکتے ہیں، اس مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت بڑی خندق کھودی گئی، گہری بھی، چوڑی بھی اور بڑی بھی۔ بعض روایات میں آتا ہے 3.5 میل کی خندق کھودی گئی۔ حضرت سلمان فارسی بہت بڑی جرأت والے تھے، بڑے بہادر و طاقتور تھے۔ جب تقسیم ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی اس میں شریک ہوئے، اس خندق کے کھودنے میں۔ تفصیلی واقعات ہیں،
بھوک سے نڈھال بھی تھے اور کام بھی کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی کر رہے تھے۔ جب تقسیم ہو رہی تھی کہ بھئی 4 آدمی اتنا اتنا کھودیں گے، تو انصار کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھی ہیں، مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھی ہیں، کہ طاقتور تھے اور خوب کدال اور کسی چلا لیتے تھے بڑی تیزی سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان نہ انصار میں سے ہیں نہ مہاجرین میں سے، بلکہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت اللہ پاک نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ کی منقبت ارشاد فرمائی، فضیلت ارشاد فرمائی۔ بہرحال خندق کھد گئی، آخر کار جب وہ پہنچ گئے تو اللہ پاک اس کفار کے قافلے کے آنے کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تمہارے پاس اوپر سے بھی آ گئے۔ وادی کا اوپر کا حصہ یہ مشرقی حصہ کہلاتا ہے، ادھر سے جو ہے وہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور اسی طرح کے دوسرے لوگ ادھر سے آئے تھے۔ اور ومن اسفل منکم، اور تمہاری نیچے کی جانب سے، نیچے کی جانب یہ اس وادی کا جہاں جنگ ہو رہی تھی جو ہے وہ اس کے نیچے کی جانب یہ مغربی جانب کہلاتی ہے۔ ادھر سے کفار مکہ آئے، تہامہ والے آئے، بنی کنانہ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، بہت بڑا لشکر تھا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ گلے تک پہنچ گئے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا، یہ کیفیت تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کر رہے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو مخلص مسلمان تھے وہ اللہ کی مدد کا خیال کر رہے تھے، اور جو منافق تھے وہ مسلمانوں کی ناکامی اور پسپائی اور شکست کا خیال کر رہے تھے، اب تو یہ ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس کئی لشکر ہے، بہت بڑا لشکر تھا، ایسے جیسے کئی لشکر ہوں۔ تو پھر احادیث میں آتا ہے وہ تقریباً 1 مہینہ وہ وہاں پڑے رہے۔ خندق کھودنا کراس کرنا جو ہے بڑا مشکل تھا۔ کچھ لوگوں نے خندق کراس کرنے کی کوشش بھی کی، ان میں ایک عمر بن عبد ود تھا کافر، وہ خندق میں اتر کر بڑی مشکل سے اوپر چڑھ گیا اور پکارا حل من مبارز، حل من یبارزنی، کوئی ہے میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مقابلے کے لیے، کہنے لگا کون؟ کہا علی۔ کہا تو بچہ ہے، جا کسی اپنے چچا کو بھیج، کسی بڑے آدمی کو بھیج، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرا خون بہاؤں۔ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ جواب میں ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ تیرا خون بہاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرا خون بہاؤں۔ تو بہرحال جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبد ود کو وہیں قتل کر دیا، اور 2-4 اور کافر بھی قتل ہوئے۔ ان میں ایک کو تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ عورتیں بڑی بہادر تھیں صحابیات، وہ عورتوں کے خیموں کے ارد گرد گھوم رہا تھا کوئی آدمی، حضرت صفیہ کی نظر پڑ گئی تو اس کو پچھاڑ دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس نے کچھ صحابہ کرام تیر اندازی ہوئی، کچھ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ آخر کار مہینہ وہ بیٹھے رہے لیکن کوئی جنگ کی خاص نوبت نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد یہ ہوئی کہ تیز جکڑ چل پڑا۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ہوا کو چلا دیا جس نے ان کی ہڈیوں کو ختم کر دیا۔ ویسے بھی مہینہ ہو گیا تھا، جو خوراک لائے تھے وہ ختم ہو رہی تھی، جو جانور لائے تھے اونٹ کھانے کے لیے وہ ختم ہو رہے تھے۔ اللہ پاک ان پر جھک کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، بڑی تیز طوفانی ہوا تھی۔ وجنود لم تروہا، اور ہم نے ان پر ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وہ فرشتوں کے اللہ کے غیبی کوئی مدد تھی۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا تھا کہ کون صحیح طریقے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور کون منافق ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب تمہارے پاس تمہارے اوپر سے بھی وہ آئے اور تمہارے نیچے سے بھی وہ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کر رہے تھے۔ مخلص مسلمان وہ اللہ کے بارے میں اچھا ظن رکھ رہے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی، مسلمان کامیاب ہوں گے۔ البتہ یہ تھا کہ پہلے مدد آئے گی یا بعد میں مدد آئے گی۔
البتہ مدد آنے کا ان کو خیال یقین تھا، اللہ کے طرف سے اللہ کے رسول کی مدد کا ان کو یقین تھا، لیکن جو منافق تھے وہ مسلمانوں کی ناکامی کا تصور اور خیال کر رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت میں مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا، اس وقت میں مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں خوب جھنجھوڑا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے قربانی کے بعد آتی ہے، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی اچھی طرح خوب ان کو جھنجھوڑا گیا اور ان کی حالت یہ ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفانی ہوا بھی چلا دی اور فرشتوں کو بھی اتارا، جس سے آخرکار وہ سب کے سب پسپا ہو گئے۔ اس وقت میں ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قید بن کر آئے تھے، وہ سب سے پہلے وہ واپس ہوئے، ان کے ابھی میں تو اب جا رہا ہوں واپس، یہاں کوئی حل نہیں ہوتا اور سب کچھ ختم بھی ہو گیا ہے۔ پھر ان کے دیکھا دیکھی ایسا ایسا کرتے کرتے سارے چلے گئے۔ اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئی تھیں، ظہر عصر مغرب، اور عشاء قضا تو نہیں ہوئی تھی، البتہ اپنے وقت معتاد جو عام معمول کا وقت تھا اس سے کافی تاخیر ہو گئی، تو اس لیے بس ان کو بھی ایک گویا کہ قضا میں تعبیر کر دیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھی، قضائے نمازیں ترتیب سے ادا کی، اور فرمایا کہ ایسے ہی نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ۔